آپس میں سب سے زیادہ گفتگو لا الہ الا اللہ پر ہونی چاہیے، سب سے زیادہ غور اور سوچ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں اور مطلب پر ہونا چاہیے۔ افسوس اگر یہ کچھ دینی بیانات کا رواج نہ ہوتا اور ہماری زندگی یوں ہی گزر رہی ہوتی تو 70-80 سال کی عمر پا کر ہم دنیا سے چلے جاتے اور ایک بار بھی آپس میں ایک دوسرے سے لا الہ الا اللہ کے بارے میں بات بھی نہ کرتے۔ کیا فرق ہے ہم میں اور غیر مسلموں میں؟ بار بار اس پر سوچنے کی اور نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھے ہوئے ہیں؟ اللہ کے سوا دوسری طاقتوں کا تأثر اگر دل پر آتا ہے، دل میں خوف آتا ہے، دل میں گھبراہٹ آتی ہے، دل میں مایوسی آتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا مطلب ابھی ٹھیک سے نہیں سمجھے۔ جب بھی دنیا کے ملکوں کی خبریں آئیں، اپنے ملک کے خبریں آئیں، حالات، پروگرام، منصوبے، جب ان کا تذکرہ ہو تو اسی وقت فوراً ہمارا ذہن اللہ کی طاقت کی طرف منتقل ہو جانا چاہیے۔ اسی وقت الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، ایمان والوں کی شان یہ ہوا کرتی ہے کہ جب ان کو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی تمہارے خلاف تو بہت بڑی طاقت اکٹھا ہو گئی، مختلف پارٹیاں، مختلف لیڈران، مختلف دماغ، مختلف گروہ، مختلف ممالک، میڈیا اور صحافی اور سیاستداں اور یہ اور وہ اور مشرق والے اور مغرب والے اور گورے اور کالے سب تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، جب ان سے لوگ یہ کہیں کہ اتنے خطرناک حالات ہیں اور لہذا اب ذرا ڈرو، فخشوہم، اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے ایمان والوں کی شان یہ ہوا کرتی تھی فزادہم ایمانا، یہ خبر سنتے ہی ان کا اللہ کی ذات پر ایمان بڑھ جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں بھی ٹٹولوں، آپ بھی ٹٹولیں، پہلا تاثر خراب قسم کی خبروں کو سن کر کیا ہمارے دل پر ایمان کے بڑھنے کا پڑتا ہے؟ وہ تو اگر ہم خوش نصیب ہوں اور ہماری مجلس میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو پوری بات سن کر پھر ہم کو تھوڑی تسلی دے، اللہ کی یاد دلائے، تو ہو سکتا ہے کہ ذرا تھوڑا بہت ہمارے خوف والے تاثر میں کچھ کمی ہو، ورنہ پہلا تاثر برجستہ، اسپونٹینیس، جو فطری طور پر ہمارے اوپر ان جیسی خبروں کو سن کر، جس طرح کی خبریں آج کل عام طور پر رائج ہیں، ان کو سن کر ہمارے اوپر ایک گھبراہٹ اور خوف طاری ہوتا ہے، اور یہی گھبراہٹ اور خوف اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا ایمان ابھی بہت کمزور ہے۔ عجیب بات ہے، فزادہم ایمانا، ایمان بڑھ گیا تھا۔ یہ صحابہ کا تذکرہ ہو رہا ہے اور یہ صحابہ کی زندگی کا ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ جب عرب کے تمام قبائل اور یہودی مل کر مدینے پر حملہ آور ہوئے تھے، یہ پہلا حملہ تھا جو متحدہ محاذ کا حملہ تھا، یہ ایک الائنس کا حملہ تھا، ایک بڑا اتحاد بنا تھا اور سب مل کر مدینے پر حملہ آور ہوئے تھے۔ اور حملہ جب ہوتا ہے تو اس سے پہلے ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کیونکہ جنگ اصل میں نفسیاتی ہوتی ہے۔ جو قوم نفسیاتی طور پر گھبرائے نہ، مضبوط ہو، اس کا دل مضبوط ہو، اس کی ہمت بلند ہو، چاہے اس کی جتنی تھوڑی سی تعداد ہو اور چاہے وہ جتنی بے سر و سامان ہو، وہ قوم کبھی میدان میں ہار نہیں سکتی۔ اسی لیے بہت زیادہ کوشش کرنے والے ہمتوں کو پست کرنے کی کرتے ہیں۔ اسی لیے ہر کچھ دن کے بعد کوئی ایک نیا بیان جاری کرتا ہے، کوئی ایسی بات کہتا ہے جس سے مسلمان گھبرائیں، ایمان والے گھبرائیں، ان کی ہمت ٹوٹے۔
میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ جیسے بلڈ پریشر ناپنے کا ایک آلہ ہے جس سے ڈاکٹر مریض کا بلڈ پریشر دیکھ لیتا ہے، اور آج کل تو آدمی خود اپنا بلڈ پریشر خود ہی چیک کر لیتا ہے، تو اگر ہمت کا اور حوصلے کا ناپنے کا بھی کوئی آلہ بن جائے تو آپ اخبار پڑھنے سے پہلے اپنی ہمت ناپ لیں اور اخبار پڑھنے کے 5 منٹ کے بعد پھر اپنی ہمت ناپ لیں۔ امید یہ ہے کہ 15-20 ڈگری آپ کی ہمت اخبار پڑھنے کے بعد کم ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخباروں میں، ذرائع ابلاغ میں، میڈیا میں، ٹی وی کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے ایسی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں جن سے ایمان والوں کی ہمت پست ہو۔ تو جب وہ متحدہ محاذ بنا کر بہت بڑا حملہ مدینے پر ہوا تو اس وقت بھی نفسیاتی طور پر مدینے والوں کو، ایمان والوں کو کمزور کرنے اور پست کرنے کے لیے، ان کی ہمت توڑنے کے لیے ان کے درمیان یہ خبر پھیلائی گئی، ان الناس قد جمعوا لکم، مگر ادھر حال الٹا تھا۔ جیسے ہی یہ خبر ادھر آئی، ادھر ان کا ایمان مضبوط ہو گیا اور مضبوط ان کی ہمت ہو گئی اور مضبوط ان کا ارادہ ہو گیا، حوصلہ ان کا بڑھ گیا، اور وہ کیا کہنے لگے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم تو یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ بالکل کافی ہے، اور اللہ ہمارا مددگار ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس نفسیاتی کیفیت کا، اس مضبوط ایمان کا، اس اندر کے اس مضبوط ارادے کا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ۔ یہ اس مقابلے کے بعد یہ اللہ کے بندے، یہ ایمان والے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور فضل لے کر واپس ہوئے، ان کا بال بھی بھیگا نہیں ہوا، لم یمسسہم سوء، ذرا بھی کوئی برائی، کوئی تکلیف ان کو نہیں پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، اور اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے فضل والا ہے، وہ فضل کرنے ہی کے لیے تو یہ حالات بھیجتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ۔ دیکھو یہ جو ڈر پھیلایا جاتا ہے یہ شیطان پھیلاتا ہے۔ واہ رے اللہ، اللہ تعالیٰ کو کسی سیاسی پارٹی کے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں، اور ہم کو بھی کسی سیاسی پارٹی کے نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب شیطان کے بارے میں ہم تذکرہ کریں، کسی کو برا لگے تو بھائی یہ ان کی رشتہ داری کا معاملہ ہے، اس میں ہم مجبور ہیں۔ اب کسی کو راضی کرنے کے لیے شیطان کی تعریف تو ہم نہیں کر سکتے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان ہے، اور وہ کس کے دل میں اپنا خوف پیدا کرتا ہے یا دشمن کا خوف پیدا کرتا ہے، حالات کا خوف پیدا کرتا ہے۔ یخوف اولیاءہ، جو لوگ شیطان کے دوست ہیں شیطان ان کے دلوں میں خوف پیدا کرتا ہے، جو اللہ کے دوست ہیں ان کے دلوں میں شیطان خوف پیدا نہیں کر سکتا۔ فلا تخافوہم، لہذا یہ جو ان حالات سے اور حالات کے پیچھے کام کرنے والے لوگوں سے مت ڈرو، وخافونی، بس اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو۔ جب مجھ سے ڈرو گے تو گناہ نہیں کرو گے، جب مجھ سے ڈرو گے تو جان مال کو صحیح خرچ کرو گے، پھر میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ ان کنتم مؤمنین، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ دیکھو حالات جب بظاہر ایسے لگتے ہیں کہ بہت سخت حالات ہیں، ایمان پر حملے ہو رہے ہیں اور کفر اور شرک پھیلا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایمان والوں کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم کو اگر اس ملک میں رہنا ہے تو پھر تم کو ایسے رہنا ہوگا اور ایسے رہنا ہوگا، ایمان والا بن کر تم اس ملک میں نہیں رہ سکتے، تم کو چھوڑنا پڑے گا یہ ملک، ورنہ ہماری تہذیب کو اختیار کرنا پڑے گا،
جب اس قسم کے حالات آئیں تبھی تو بہترین موقع ہے کہ پوری قوم جاگ جائے اور اپنی غلطیوں کو دور کر لے. حالات، مخالف حالات بسا اوقات بہت بڑی نعمت ثابت ہوتے ہیں. بات سمجھنے کی کوشش کرو. بسا اوقات مخالف حالات ہی موافق حالات کے مقابلے میں بڑی نعمت ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ موافق حالات میں قوم سو جاتی ہے اور مخالف حالات میں قوم کے جاگ جانے کا امکان بڑھ جاتا ہے. اگر آپ کے مکان کے پڑوس میں آگ لگ جائے یا آپ کے مکان کے کسی حصے میں خدا نخواستہ کوئی آگ لگ جائے، اس وقت آپ پڑے رہیں گے آرام سے کہ ذرا آرام کر لیں؟ اس وقت آپ ٹی وی دیکھتے رہیں گے. ہر آدمی اس وقت متحرک ہو جاتا ہے، دوڑ بھاگ اچھل کود، ادھر پانی لاؤ ادھر بھاگو، بچے کو بچاؤ، سامان نکالو، زیور نکالو، پیسے نکالو، ادھر سے کودو ادھر جاؤ. پوری گھر، یہاں تک کہ وہ جو کمزور، جو بوڑھے، جو معذور، جو بیمار، جو عورتیں، جو بچے، ان کے اندر بھی ایک عجیب طرح کی قوت اور توانائی اس وقت آ جاتی ہے. وہ قوت اور توانائی نارمل حالات میں نہیں ہوتی. لمبی لمبی جمائیاں لیتے رہتے ہیں جس میں چھوٹا موٹا چوہا بھی اندر چلا جائے. لیکن جب کوئی ہنگامی حالات ہوتے ہیں تو گھر کے لوگوں کے اندر ایک چھپی ہوئی قوت آ جاتی ہے. بس ان ہنگامی حالات جو اللہ نے اس وقت بھیجے ہیں، اللہ کرے کہ ان ہنگامی حالات سے فائدہ اٹھا لینے کی ہمیں توفیق مل جائے. فائدہ اٹھا لینے. ہنگامی حالات اللہ سے مانگے نہیں جاتے، لیکن جب آ جاتے ہیں تو ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا جاتا ہے. انسان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں یہ ابھرتی خوشحالی کے دنوں میں نہیں ہیں. انسان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں پریشانیوں کے دنوں میں ابھرتی ہیں. تب انسان کے اندر جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت چھپائی ہوتی ہے حالات کے مقابلے کی، ہمت کی، برداشت کرنے کی، اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھنے کی، یہ صلاحیتیں انسان کے اندر سے ابھرتی ہیں. اسی لیے دنیا میں جتنے کامیاب لوگ گزرے ہیں سب سے زیادہ تکلیفیں اور آزمائشیں انہی کی زندگی میں آئیں. جس قوم کی زندگی میں حالات اور چیلنجز اور پریشانیاں آنے لگیں اس قوم کے لیے ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنا جائزہ لے، اپنی کمیوں کو دور کرے اور حالات کا مقابلہ کرے اللہ پر پورے بھروسے کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ پل بھر میں حالات کے بدل دینے پر قادر ہے. کچھ نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور تمام نبیوں نے انسانوں سے یہ نہیں کہا کہ تم اسباب اختیار نہ کرو، یہ بالکل نہیں کہا. تم تدبیریں نہ کرو، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ صرف یہ کہا کہ تم مخالف اسباب اور مخالف تدبیروں اور مخالف شکلوں سے اپنے دل کو متاثر نہ ہونے دو. اپنے دل سے ان چیزوں کا تأثر نکالو. یہی مطلب ہے اس بات کا کہ غیر اللہ کا تأثر دل سے نکل جائے، غیر اللہ سے ہونے کا یقین دل سے نکل جائے. اللہ کا وجود، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت اتنی زیادہ وسعتوں کے ساتھ یاد رہے کہ اس کی طاقت کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت مچھر کے پر سے بھی کمزور نظر آئے. جب تک دل کی کیفیت ٹھیک نہیں ہوگی انسان اپنے ذاتی حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جب تک قوم کے لوگوں کے دلوں کی کیفیت ٹھیک نہیں ہوگی قوم اجتماعی حالات اور خطرات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک ہی طرح کے حال دو لوگوں پر آتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی حالات میں گھبراتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا، کام اینڈ کوائٹ رہتا ہے، ہمت مضبوط رہتی ہے،
پینک میں نہیں آتا، جسے انگریزی میں کہتے ہیں پینک میں نہیں آتا، اسٹریس میں نہیں ہوتا، ڈپریشن میں نہیں ہوتا، فرسٹریٹڈ نہیں ہوتا، ایک دم ہاتھ پاؤں پھول جائیں، گھبرا جائے، خوف زدہ ہو جائے، مایوس ہو جائے، یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ وہ انسان اس قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور ایک دوسرا انسان ہے، اس کے اوپر اسی طرح کا حال آیا یا اس سے بھی کچھ ہلکا حال آیا، لیکن وہ گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ایک دم رونے چلانے لگتا ہے، کچھ اس کی عقل ہی کام نہیں کرتی، نروس ہو جاتا ہے، ڈپریسڈ ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان حالات سے نہیں نکل پاتا۔ یہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ ٹھیک یہی حالت قوموں کی ہے۔ جس امت اور جس قوم کے مزاج میں، اس کی مزاج میں یہ بات آ جائے کہ وہ حالات اور خطرات سے گھبرائے نہیں، وہ ٹھنڈے پرسکون دل و دماغ سے خوب سوچے کہ بھئی یہ حالات کیوں آئے ہیں، ان سے نکلنے کا کیا راستہ ہے، اور چونکہ اس کو یقین ہے کہ نکالنے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکم کے بغیر یہ ساری سازشیں کامیاب نہیں ہو پائیں گی، اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہو گئی تو انشاءاللہ ہم سازشوں کو ناکام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو جس قوم کا یہ مزاج بن جاتا ہے، وہ قوم حالات اور چیلنجز کو دیکھ کر گھبراتی نہیں ہے۔ تو نہ گھبرانے والی بات، اس کا سب سے زیادہ دار و مدار اس بات پر ہے کہ اس کے قوم کی مردوں اور عورتوں، جوانوں اور بوڑھوں کا اللہ سے تعلق کتنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی قدرت کو کتنا سمجھے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعمال اور اخلاق سکھائے، ان اعمال اور اخلاق کو اپنے اندر لانا، یہ سب سے بڑا جواب ہے تمام سازشوں کا۔ اس کو تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مختصر سے کہہ کر گزر جاتا ہے آج کہنے والا، تو آج کا ہمارا بیمار ذہن اور آج کی ہماری بیمار عقل اس بات کو سمجھ نہیں پاتی کہ صاحب اتنی بڑی سازشوں کا مقابلے میں یہ اعمال اور اخلاق کیا کریں گے؟ اعمال اور اخلاق سے ثواب ملے گا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، اعمال اور اخلاق سے جنت میں مل جائے گی، یہ بھی ہم مانے لیتے ہیں، لیکن اعمال اور اخلاق سے ان دنیا کی سازشوں کا مقابلہ ہم کریں گے، یہ نہیں سمجھ میں آتا۔ کیوں بھئی، یہ بات ہے کہ نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ یا عمل صالح یا اعمال و اخلاق، ان جیسے الفاظ کو آج اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ مولانا صاحب نماز پڑھنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ مولانا صاحب تسبیح پڑھنے اور قرآن کی تلاوت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور یہ مولانا صاحب بیچارے بالکل ہی بسم اللہ کے گنبد میں رہتے ہیں۔ اتنی زبردست سازشیں جو پارلیمنٹوں سے چلتی ہوں، اسمبلیوں سے چلتی ہوں، ان کے مقابلے میں نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ نماز پڑھنے سے جنت مل جائے گی، یہ سازشوں کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ یہ آج کل لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی لیے مجبور ہوتے ہیں کہ بھئی بات کو ذرا تفصیل سے کہا جائے۔ اعمال و اخلاق جب لفظ بولا جائے یا اعمال صالحہ لفظ بولا جائے تو یہ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ اس سے مراد خالی نماز ہے؟ کیا اس میں سخاوت نہیں آتی؟ کیا اس میں ہمدردی شامل نہیں ہے؟ کیا اس میں ایثار شامل نہیں ہے؟ کیا اس میں اجتماعیت شامل نہیں ہے؟ کیا اس میں اتحاد شامل نہیں ہے؟ کیا اس میں اپنے مال کو صحیح خرچ کرنے کی ترتیب شامل نہیں ہے؟ کون سے اعمال و اخلاق ہیں جس میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز سکھائی تھی؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چالوں کا مقابلہ چالوں سے کرنا نہیں سکھایا تھا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بصیرت اور فراست نہیں سکھائی تھی؟ ایک لمحے کے لیے بھی نہ آپ نے دعا سے غافل ہونے دیا اور نہ ایک لمحے کے لیے آپ نے صحیح تدبیروں سے غافل ہونے دیا۔ یہی تو اعجاز ہے آپ کا۔ قرآن مجید نے جنگ کے درمیان نماز کی ایک ترکیب سکھائی۔ جنگ چل رہی ہے، لڑائی چل رہی ہے باقاعدہ، اب اس کے درمیان تم نماز کیسے پڑھو، یہ اللہ نے صحابہ کو سکھایا۔ اور اس ترکیب کا خلاصہ یہ ہے
کہ فوج کے اپنے 2 حصے کر لو. ایک حصہ تو دشمن کے مقابلے اور دفاع میں لگا رہے، اور دوسرا حصہ حضور کے پیچھے نماز کی نیت باندھے، اور نماز کے درمیان بھی دونوں قسم کے ہتھیار اپنے ساتھ رکھے. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وَحِذْرَهُمْ، وہ ہتھیار جو جنگ کے میدان میں حملے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور وہ چیزیں جو حملوں کو روکنے اور دفاع کے لیے استعمال ہوتی ہیں. وہ نماز بھی پڑھتے وقت ہتھیار لگا کر نماز پڑھنا، ہتھیار چھوڑ کر نماز نہ پڑھنا. اور نماز 1 رکعت پڑھو تم حضور کے پیچھے، 1 رکعت کے بعد نماز کی نیت توڑے بغیر تم جاؤ اور اب جا کر لڑائی میں حصہ لو، اور وہ لوگ جو اب تک لڑائی کر رہے تھے وہ آ جائیں اور میرے نبی محمد کے پیچھے 1 رکعت وہ بھی پڑھ لیں. اللہ اکبر. نہ تو اللہ نے یہ کہا کہ بھئی یہ حالات بڑے خطرناک ہیں، نماز کو مؤخر کر دو، اس وقت تو تم کو لڑائی کے میدان میں ڈٹا رہنا ہے، اس وقت تم نے اگر نماز شروع کر دی تو مصیبت آ جائے گی. تم تو اس وقت بس خالی جنگ کی طرف توجہ دو، نماز بعد میں پڑھ لینا. جیسے آج کل کے سیاسی لیڈر کہتے ہیں کیا نماز لگا، نماز بعد میں پڑھ لیں گے. بھائی کتنے مسلمانوں کی سیاسی پارٹیوں کی میٹنگیں ہوتی ہیں، اور ان میٹنگوں کے درمیان جب کوئی کہتا ہے کہ نماز پڑھ لیں تو کتنے لوگ ہیں جو بیچ میں ٹوکتے ہیں کہ کیا نماز لگا رکھا ہے، یہ نماز سے اہم کام ہو رہا ہے. بھائی جب اس سے فرصت پائیں گے تو نماز پڑھیں گے. میدان جنگ میں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ بھائی یہ جنگ کا موقع ہے نماز کو مؤخر کر دو، اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ کرنے والی ذات تو اللہ سے ہوتے، اللہ ہے، اور نماز سے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اترتی ہے، اس لیے جنگ چھوڑو، اللہ پر بھروسہ کرو، میں تمہاری حفاظت کروں گا، تم لوگ یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھو، بعد میں جنگ کر لینا، یہ بھی نہیں کہا. یہی تو خوبصورتی ہے مزاج محمدی کی، جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے. جن کا ذہن اسباب کی طرف چلتا ہے وہ اعمال و اخلاق کو چھوڑنے لگتے ہیں، اور جن کا ذہن اعمال و اخلاق کی طرف چلتا ہے وہ اسباب کو چھوڑنے لگتے ہیں. نہ وہ طریقہ صحیح نہ یہ طریقہ صحیح. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ ہم کو سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ تم یہ یقین کے ساتھ کہ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، بالکل خوف زدہ نہ ہو، تدبیریں بھی اختیار کرو، اعمال کو ٹھیک رکھو، تقوی کے ساتھ رہو، گناہوں کو چھوڑو، اپنے رب سے تعلق بڑھاؤ، اپنے رب سے دعاؤں کا اہتمام کرو، اس سے مدد مانگو، اور جو مناسب تدبیریں ہیں پوری ہمت کے ساتھ وہ بھی اختیار کرو.